الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ مصابیح الصدق والصفا. اما بعد، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس مثنوی کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں مختلف حکایات کے ذریعے، مختلف دلائل کے ذریعے چند حقائق کو ثابت کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. آج کے اس درس میں حضرت نے یہ سبق دیا ہے یا اپنے مثنوی میں اس کی ہدایت اور تعلیم دی ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات پاک ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی فنا نہیں ہو سکتی. دنیا کی ہر شے کو فنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مبرہ ہے، منزہ ہے. اس دوران انسان اپنی زندگی کے کچھ دن گزارتا ہے تو اس کی عمر کے چند ایام دنیا میں رہنے کے قدرت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. اللہ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے اور اپنی عمر کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن زندگی کے جتنے دن ہیں ان کا اگر صحیح معنی میں فائدہ اٹھایا جائے، اللہ اور رسول کی یاد میں صرف کیے جائیں ایام، تو وہ واقعی قابل تعریف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پاس وہ مقبول بھی ہیں. اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اللہ والے، لیکن دنیا میں اکثر لوگ کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے زندگی میں بے اعتنائی، لاپرواہی سے اپنے ایام دنیا کے لہو و لعب اور شوق میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی یاد سے غافل رہتے ہیں. تو ان لوگوں کی زندگی کے یہ دن کوئی قابل قدر نہیں، دنیا میں بھی گزر جاتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا کوئی صلہ، کوئی ثواب نہیں ملتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیکار چیزوں میں اپنا دن صرف کر دینے کے بعد ان کے دل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے ان دنوں میں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں زندگی گزارنا چاہیے تھا، مگر میں دنیا کے بکھیڑوں میں اپنے تمام دن گزار دیا. تو اب یہ جو افسوس ہوتا ہے دل میں، اس افسوس کا کوئی مداوع نہیں یعنی اس کے رنج و غم کا کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو بھی وقت گزر گیا وہ گزر گیا. اس کی وقت پر اگر قدر کرتے تو وہ قابل تعریف ہوتا، لیکن اس کی وقت کے اوپر منفعت سے محروم رہنے کے بعد اب وہ وقت واپس آ نہیں پاتا. ہماری جو عمر گزر چکی، عمر رفتہ، وہ پھر بدل کے نہیں آ سکتی. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آج کے درس میں مختلف مثالیں دے کر فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر کھوئی ہوئی چیز کا کچھ نہ کچھ بدل موجود ہے. کوئی چیز ہم چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں ملی تو اس کی جگہ دوسرا آلٹرنیٹیو، دوسرا متبادل ہمارے کو دنیا میں میسر ہے. لیکن اسے ایک عمر رفتہ ہے، گزرے ہوئے دن
کہ ان کا بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ دن واپس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں گر نہ باشد جامِ اطلس ترا کہنہ دلق ساترے تن بس ترا۔ انسان کی ضروریات زندگی میں لباس بھی ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت، اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی لباس پہنوں۔ تو اطلس ایک ایسا کپڑا ہے جو قیمتی کپڑا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے عمراء اطلس کے لباس پہنتے ہیں۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں فرض کرو کہ تجھے اطلس کا لباس میسر نہیں ہے، تیرے پاس موجود نہیں ہے، اور جسم کو ڈھانکنا ہے، سطر کو ڈھانکنا ہے، تو اس کے لیے اطلس کی جگہ تیرے پاس کوئی دوسرا متبادل لباس ہو سکتا ہے، پرانا پھٹا، وہی کافی ہے۔ اطلس کے بجائے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے تو نیا لباس لینے کے بجائے وہی پرانا لباس استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی چند اور مثالیں دیتے ہیں، فرماتے ہیں ور مسافر نبود با قند و مشک، ور مسافر نبود با قند و مشک، خوشبو ود دو پیاز و نان خور۔ انسان کے جیسے لباس کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے پہنے، ویسی انسان کی ضروریات زندگی میں کھانا پینا بھی ہے۔ تو انسان چاہتا ہے اچھے سے اچھا، مزیدار سے مزیدار، قیمتی کھانا میسر ہو، لیکن فرض کیجئے کہ ویسا اگر کھانا نہ ملے تو حضرت فرماتے ہیں اگر تجھے شکر اور مشک کا بنا ہوا مظافر، ایک حلوے کو مظافر کہتے ہیں جس میں شکر اور مشک رہتی ہے، بڑا لذیذ حلوہ ہوتا ہے، اس کو مظافر کہتے ہیں۔ اگر تجھے مظافر میسر نہیں ہے تو پھر دوسری چیزیں تو اس کی جگہ ہیں کھانے کے لیے، اور وہ ہیں پیاز، سوکھی روٹی ہی کافی ہے، دہی کافی ہے۔ دہی، پیاز، سوکھی روٹی، اس کی جگہ مظافر کی جگہ اس سے ہی تو پیٹ بھر لے سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لباس میں اطلس نہیں ملا تو اپنے پاس سیدھا سادہ کپڑا موجود ہے، اسی طرح کھانے کے لیے مظافر میسر نہیں ہوا تو اسی جگہ دہی اور پیاز اور اس کے ساتھ سوکھی روٹی موجود ہے، اس سے ہم پیٹ بھر لے سکتے ہیں۔ ایسی مزید مثالیں دیتے ہیں ورنہ باشد مشربہ الزر ناب با کف خود می توانی خورد آب۔ اب دیکھیے لباس کی بات فرمائے حضرت، اس کے بعد کھانے کے بارے میں ذکر فرمائے۔ اب انسان کی ضروریات میں لباس، کھانے کے علاوہ پینے کے لیے پانی بھی ہوتا ہے، اور پانی پینے کے لیے کوئی نہ کوئی برتن، کوئی گلاس یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں پانی ڈال کے پی جاتی ہے۔ اب چھوٹے موٹے گھرانوں میں مٹی کے گلاسوں میں بھی پانی پی لیتے ہیں، لیکن بڑے بڑے عمراء میں ان کے پاس سونے کے گلاسیں موجود رہتے ہیں، ان کے پاس سنہری کٹورے رہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر پانی پینے کے لیے سنہری کٹورا تمہارے لیے موجود نہ ہو، تمہارا دل تو بولے گا کہ سنہری کٹورے میں پانی پیوں، لیکن فرض کر کے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم کوئی دوسرا جام، کوئی دوسرے پیالے کے بجائے اپنے ہاتھ کو ہی پیالہ بنا لے سکتے، تمہارا ہاتھ کافی ہے، اس سے ہی پانی پی سکتے۔ تو اس طرح لباس میں بھی متبادل موجود، اطلس کی جگہ پرانا لباس، کھانے کے لیے بھی مظافر نہیں ہے تو اس کی جگہ دہی، سوکھی روٹی، پیاز۔ ویسی پانی پینے کے لیے کوئی سنہری کٹورا یا جام
اگر پیالہ نہیں ملا تو ہاتھ کو ہی اپنا پیالہ بنا کے تم پانی پی سکتے ہیں۔ ورنہ باشد مرکب زرین لگام، می تواں زد ہم بپائے خیش گام۔ اب انسان اپنی ضروریات زندگی میں سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے اب آج کل تو موٹریں، ٹرین ہے، پلین ہے، موٹر سائیکل ہے، دنیا بھر کی تیز رفتار۔ مگر اس زمانے میں، قدیم زمانے میں سواری کے لیے یا تو اونٹ ہوتا تھا یا نہیں ہے تو گھوڑا ہوتا تھا، اور امراء امیر لوگ جو زیادہ پیسے والے، روپے والے، دولت مند ہوتے تھے وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ اونٹ کے مقابل میں گھوڑا زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اور گھوڑوں میں بھی بڑے اقسام ہوتے ہیں، معمولی گھوڑا بھی ہوتا ہے، تازی گھوڑا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس گھوڑے کو جیسے دنیا میں انسان اپنے لباس وغیرہ کے لیے بہترین کپڑا، بہترین لباس استعمال کرتا ہے، تو اپنے سواری کے گھوڑے کے لیے بھی لگام جو استعمال کرتا ہے وہ زرین لگام استعمال کرتا ہے، یہ امیر کے پاس ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر تم سواری کے لیے زرین لگام کا گھوڑا تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سواری کیا اللہ نے پاؤں دیا ہے، پاؤں سے بھی پیدل چل سکتے ہیں۔ سواری کا متبادل، اس کا آلٹرنیٹو خود اللہ تعالیٰ پاؤں دیا ہے جس سے چل سکتا ہے انسان، اور اس کی سواری کی تلافی اس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ ورنہ باشد فرش ابر شم تراز، با حسیر کہنہ در مسجد بساز۔ انسان جب ذرا امیر ہو جاتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، تو گھر میں فرش کے لیے بھی بہترین قالین استعمال کرتا ہے، اچھے قسم کے کپڑوں کے چادریں استعمال کرتا ہے۔ اگر فرض کرو کہ کوئی نقش و نگار والی کوئی چادر نہیں ہے، حضرت فرماتے ہیں کوئی ریشمی فرش نقش و شنگار کا نہیں ہے موجود، تو اس کی جگہ مسجد میں پرانی چٹائی پر ہی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی بہترین فرش کا متبادل ایک پرانی چٹائی بن جاتی ہے، جہاں پر انسان فرش نقش و نگار کا استعمال کرنے کے بجائے مسجد کی پرانی چٹائی یا بوریے کا ٹکڑا اسی کو ہی گزارا کر سکتا ہے۔ ورنہ باشد شانہ از بحر ریش، شانہ بتواں گرد از انگشت خیش۔ اس زمانے میں تقریباً ہر مرد کو داڑیاں ہوتے تھے۔ آج کل کا دور ایسا ہو گیا ہے، داڑھی رکھنے کا شوق بعض غیر لوگوں کو ہو گیا ہے، مگر اپنے لوگوں کو، اس مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کا شوق نہیں ہے، حالانکہ شرعی حکم ہے داڑھی رکھنے کا۔ مگر پچھلے زمانے میں، قدیم زمانے میں ہر ایک کو داڑھی ہوتی تھی، اور جب داڑھی رکھتے ہیں تو اس کے خلال کے واسطے کنگھی بھی رکھتے ہیں تاکہ بالوں کو درست کر لیں، سیدھا کر لیں۔ تو فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس داڑھی ہے اور داڑھی کو خلال کرنے کے لیے کنگھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں دیا ہے، اس سے ہی خلال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مثالیں دے کر حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کے شوق و خواہش کے مطابق اگر چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، میسر نہیں ہیں، تو اس جگہ تم اس کا متبادل آلٹرنیٹو دوسری چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر چہ بینی در جہاں دارد عوض، در عوض گردد ترا حاصل غرض۔ یعنی دنیا میں جو کچھ چیز موجود ہے اور جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اس میں سے ہر ایک کا بدل ہو سکتا ہے، اس بدل سے تیرا کام چل سکتا ہے، لیکن اب عمر رفتہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں بے عوض دانی چہ باشد در جہاں،
عمر باشد عمر قدر عابداں۔ دنیا میں لباس کا متبادل موجود، کھانے کا متبادل موجود، پانی کے پیالے کا متبادل موجود، فرش میں مخمل کی جگہ یا اطلس کی جگہ نقش و نگار کے فرش کے بجائے بوریا بھی موجود، ہر جگہ اس کا متبادل موجود ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز جس کا عوض دنیا میں ناممکن ہے، یاد رکھو وہ عمر عزیز ہے۔ عمر رفتہ کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جو زندگی کے دن گزر چکے ہیں وہ پھر واپس نہیں آ سکتے، اس کو پھر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھا کر اللہ اور رسول کی یاد میں اپنے دنوں کو خرچ کرنا، یہی دانشمندی ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ ورنہ فانی لذتوں کو چھوڑ کر مولا تک رسائی حاصل کرنے کی جانب متوجہ نہ ہو تو تمہارا خسارہ ہوگا اور پچھلے دن پھر واپس نہیں آ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مستقل، ابدی اور لا فانی ہے۔ اس لیے ایک عارف کامل کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں تجلی الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور دنیاوی عارضی نعمتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ آج کے درس میں حضرت نے خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور تم اعلیٰ شو کر کے نعمتوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی طرف راغب ہو، شو بوائے بن جائیں گے تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بجائے اس کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی بندگی کے لیے استعمال کیے جائیں۔ گویا آج کا درس یہ ہوا کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، انسانی زندگی بھی دو روزہ اور عارضی ہے، البتہ خالق کردگار کی ذات مستقل، ازلی، ابدی اور لا فانی ہے۔ زندگی کی جو ساتھ پروردگار لا فانی کی یاد میں بسر ہو وہ بھی لا فانی بن جاتی ہے۔ رب العالمین جیسے لا فانی ہے، اس کی یاد بھی ویسی لا فانی ہو جاتی ہے۔ عمر عزیز کا جو وقت رائے گاں ہو جائے اس کی تلافی ناممکن ہے، پچھلے دن پھر واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اطلس کا لباس جیسے حضرت نے مثال دی، اگر اطلس کا لباس میسر نہ ہو تو پرانے بوسیدہ لباس سے بھی جسم کو ڈھانک لیا جا سکتا ہے۔ دوسری مثال حضرت نے دی کہ شکر اور مشک کا حلوہ جو مظافر کہلاتا ہے، اگر وہ اویلیبل نہ ہو، دستیاب نہ ہو، تو اس کی جگہ سوکھی روٹی، دہی اور پیاز استعمال کر کے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ پانی پینے کے لیے سونے کے کٹورے کے بجائے ہاتھ سے بھی کام چل جاتا ہے۔ ادھر ادھر جانے کے لیے سنہری لگام والا گھوڑا اگر میسر نہ ہو تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں عطا کیے ہیں جس سے چل پھر سکتے ہیں۔ نقش و نگار والا مخملی قالین نہ ہو تو اس کے بجائے چٹائی اور یا بوریا بھی مسجد میں بیٹھنے کے لیے کافی ہے۔ اور آخری مثال بھی حضرت نے دی کہ داڑھی میں خلال کرنے کے لیے اگر کنگا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی انگلیاں تو دی ہیں، اس کے متبادل بن کے خلال کر سکتی ہیں۔ المختصر، دنیا میں ہر چیز کا بدل ممکن ہے، لیکن اپنی عزیز عمر کی دو گھڑیاں جو اللہ کی یاد کے بغیر رائے گاں ہو جاتی ہیں، وہ دوبارہ واپس آ سکتی ہیں، نہ ان کا بدل میسر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک عارف کامل اپنی ایک ایک سانس کی قدر کرتے ہوئے یاد الہی میں صرف کرتا ہے اور اپنی عمر کو لافانی خدا کی یاد میں لافانی بنا دیتا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے درس نصیحت موجود ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ ایک عربی شعر ہے، لنا ملک ینادی کل یومن، روزانہ ایک فرشتہ پکار پکار کے کہتا ہے،
لدو للموت وابنو للخرابی، دنیا میں ہر کوئی بچہ جو آتا ہے تو مرنے کے لیے آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو ایک نہ ایک دن مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی گھر یا مکان بنایا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ منہدم ہونے کے لیے، پرانا ہونے کے بعد وہ گر جانے کے لیے آتا ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے ایک نہ ایک دن، اور ہر گھر مکان بنایا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ گر جانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان لافانی چیزوں کی طرف اپنے شوق کو لہو و لعب کے ذریعے حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے اپنی عزیز ایام زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاریں، شریعت میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق گزاریں، تو یہ لافانی ایام بن جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ عمل کل آخرت میں بھی کام آتا ہے، اور ہمارے لیے گزشتہ ایام مفید ثابت ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کا کوئی استعمال نہ کریں، کوئی قدر نہ کریں، تو وہ ایام جو گزرے وہ پھر واپس آ نہیں سکتے، کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زندگی کے جو بھی ایام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان دنوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں شریعت کے ہدایات کے مطابق بندگی کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے گزارنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔